إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ معزز حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں اور ہمارے عمر دراز حضرات، چھوٹے پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ اس اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا اور اسلام جیسی عظیم دولت سے، عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ہم اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ ہماری رہنمائی کے لیے اس دنیا کے اندر وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کرام اور رسول علیہم الصلاۃ کو مبعوث فرمایا۔ ان تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نچھاور ہو، اور اللہ کے آخری نبی خاتم الانبیاء سید المرسلین
نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نشاور ہوں۔ دوستو عزیزو اسلامی بھائیو، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر پردے کے تعلق سے انشاءاللہ الرحمن الرحیم باتیں کی جائیں گی۔ اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم جتنی دیر دین کی باتیں سنیں گے، اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ میں برابر کہا کرتا ہوں کہ تقریریں، واعظ و نصیحت کی باتیں سن لینا کمال نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل پیرا ہو جانا، عمل کر لینا، اللہ کے احکامات کی روشنی میں، نبی کے فرمودات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنا یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اگر انسان اللہ کی باتوں کو سنتا ہے، دین کی باتوں کو سنتا ہے، نبی کے فرامین کو سنتا ہے، پر عمل نہیں کرتا، یاد رکھیے کہ سن لینا کمال نہیں، سننے سے فائدہ نہیں، صرف عمل کریں تو فائدہ ہے۔ سننے کے ساتھ ساتھ جب آپ عمل پیرا ہو جائیں گے، سمجھ لیجیے آپ کامیاب ہو گئے۔ دعا بھی کیجیے اپنی زندگی میں کہ اے اللہ ہمیں حق بات سننے، اسلام کی باتیں سننے، اللہ کے احکامات کی باتیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پردہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ پردے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اور احادیث نبوی کے اندر بھی اس کا ذکر ملے گا۔ پردے کے بارے میں آئیے قرآن سے سنتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہے، بے حیائی اپنی جگہ بنا رہی ہے، حیا کا جنازہ، شرم و حیا کا جنازہ رفتہ رفتہ نکل رہا ہے، اور لوگ اس طاق میں بھی لگے ہوئے ہیں اور ایک سے ایک نئے حربے استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کس طرح اور بے حیائی کا شکار ہو جائے، سڑکوں پر، روڈوں پر ننگا ناچ ناچنے لگے تو بہت اچھا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ کیا ہے آئیے بتاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، غور سے سننا،
پردہ پاک دامنی کی علامت ہے۔ کس کی علامت؟ پاک دامنی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی، اے کائنات کے امام، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، قل لازواجک وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے فرما دو، ونساء المؤمنین، اور مومنہ ساری عورتوں سے کہہ دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر جلباب ڈال لیا کریں، چادریں ڈال لیا کریں۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، اور ایسا اس لیے تاکہ وہ اس حجاب کی وجہ سے، اس چادر کے اوڑھنے کی وجہ سے پہچان لیے جائیں کہ یہ پاکیزہ گھرانے کی خاتون ہے، پاکیزہ گھرانے کی محترم لڑکیاں ہیں، ایک بااخلاق گھرانے سے ان کا تعلق ہے، ان کی نسبت ہے، لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ ایسے ویسے گھرانے کی خاتون نہیں ہے، یہ مہذب اور تعلیم یافتہ گھرانے کی خاتون ہیں، عورتیں ہیں، اس بات کا انہیں احساس ہو جائے۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، اور یہ جان لینے کے بعد کہ یہ عورت، یہ خاتون ایک مہذب گھرانے کی ہے، فلا یؤذین، تو اسے تکلیف نہیں دی جائے گی، اسے پریشان نہیں کیا جائے گا۔ جب لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ یہ مسلمان گھرانے کی خاتون ہے، تہذیب یافتہ گھرانے کی خاتون ہے، اسے چھیڑا نہیں جائے گا۔ یاد رکھو، پردہ طہارت و پاکیزگی کا پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ سنو غور سے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ نبی کی بیویوں سے اگر کسی چیز کا مطالبہ کرنا ہو، کسی سامان کا سوال کرنا ہو، کسی چیز کا مطالبہ کرنا ہو، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے آڑ سے، پردے کے پیچھے سے سوال کیا کرنا، پردے کے پیچھے سے کوئی سامان طلب کیا کرنا، حجاب کے آڑ سے، پردے کے آڑ سے، یہ ہے پردہ۔ میرے بھائیوں،
ایسا نہیں کہ جب دل چاہا، خیال آیا کہ ہم فلاں کے گھر جائیں گے، فلاں سے ملاقات کر کے آئیں گے، فلاں کے گھر جا کر اپنے معاملے کا حل کر کے آئیں گے، اور جانے کا کوئی ادب نہیں، کوئی طریقہ نہیں، کوئی اصول نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ اصول دیا، یہ سبق سکھلایا لوگوں کہ اگر کسی کے گھر جانا ہو، کسی کے گھر جا کر کسی چیز کا مطالبہ کرنا ہو، کسی چیز کا سوال کرنا ہو تو سن لو، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اچانک کسی کے گھر کے دروازے کو کھول کر اندر میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرو، پتہ نہیں اس گھر میں عورتیں کس حالت میں ہیں، کس پوزیشن میں ہیں، اور تم نے نہ دستک دیا، نہ آواز لگائی، نہ سلام کیا، اور دھڑلے سے گھر کے اندر چلا گیا۔ یہ ٹھیک نہیں، اصول سیکھو، اصول۔ امت مسلمہ کو اسلام یہ سبق دیتا ہے، یہ اصول، یہ پاٹھ پڑھاتا ہے۔ اس پاٹھ کو پڑھ کر عمل پیرا ہونا ہوگا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی لوگوں۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اور ایسا اس لیے کہ یہ تمہارے دلوں کے لیے بہتر اور ان کے دلوں کے لیے بہتر ہے، تزکیہ ہے، تطہیر قلب کا ایک نیم ہے، ایک سسٹم ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے پردہ کو پرہیزگاری اور تقوی کی دلیل بتایا۔ سنو اللہ کا کلام، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا، پوشاک دیا۔ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، جو تمہارے لیے ستر پوشی کا کام دے، بدن ڈھانکنے کا کام دے، بدن چھپانے کا کام دے۔ لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ ایک بات یاد رکھو، بھولنا نہیں، اپنے ذہن و دماغ کی ڈائری میں اس بات کو بٹھا لو کہ جو پوشاک، جو لباس، جو کپڑے ستر پوشی کے لیے کام نہ آ سکے، ستر پوشی کے لائق نہ ہو، بدن کو ڈھانکنے کا کام نہ آ سکے، ایسا کپڑا استعمال کرے کہ جس کی وجہ سے بدن کے حصے دکھائی دیں، اعضائے جسم عریانگی کے شکل میں لوگ دیکھیں۔ یاد رکھو، وہ لباس نہیں ہے، وہ پوشاک نہیں ہے، وہ کپڑے نہیں ہیں۔ لباس تو وہ ہے کہ جس لباس کو پہننے کے بعد جسم کی ستر پوشی ہو سکے، جسم کو ڈھانکا جا سکے، اسے لباس کہا جاتا ہے۔ یواری سوآتکم وریشا۔ آج کل اس قسم کے لباس
آپ دیکھیں گے اور شرم محسوس کریں گے۔ مسلمان گھرانے کے اندر بھی بیماریاں آئیں۔ مسلمانوں کے گھر کی عورتوں کو اگر آپ دیکھ لیں اللہ ماشاء اللہ، شرم آئے گی، شرم محسوس ہوگی کہ مسلمان گھر کی خاتون، مسلمان عورت، مسلمان بچے، اور ڈریس ایسا، کپڑا ایسا، پہناوا ایسا، شرم آئے گی، شرم۔ میرے بھائیوں، کپڑے بہت ہی سوچ سمجھ کر استعمال کرنے ہیں۔ جن کپڑوں سے پردہ کا اہتمام نہ ہو سکے اس کپڑے کو اپنے گھروں سے نکال پھینکو، اپنے گھروں میں ان کپڑوں کو مت رکھو جن کپڑوں کی وجہ سے تمہاری عزت کی چھلنی چھلنی ہو جائے۔ ان کپڑوں کو اپنے گھروں میں مت رکھو۔ پردہ ایمان کی دلیل ہے، سنو کیا ہے؟ پردہ ایمان کی دلیل ہے۔ قبیلہ بنو تمیم کی عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس قبیلہ بنو تمیم کی عورتیں آتی ہیں، قبیلہ بنو تمیم کی عورتیں پہنچتی ہیں۔ ان کے جسم پر پہنے ہوئے کپڑوں کو دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں لوگوں سن لو، غور کرنا، حضرت عائشہ کے کلام پر غور کرنا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات پر فکر کرنا۔ کیا فرماتی ہیں؟ ان کے پہنے ہوئے ڈریس کو دیکھ کر، ان کے پہناوے کو دیکھ کر، ان کے کپڑوں کو دیکھ کر، زیب تن لباس کو دیکھ کر حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں؟ سنو امت مسلمہ کے لوگوں، کیا فرماتی ہیں؟ ان کنتن مؤمنات فلیس ھذا بلباس المؤمنات وان کنتن غیر ذلک فتمتعن بها۔ او قبیلہ بنو تمیم کی عورتوں، اور میرے پاس آنے والی خواتین سن لو، ان کنتن مؤمنات فلیس ھذا بلباس المؤمنات۔ او قبیلہ بنو تمیم کی عورتوں، اگر تم واقعتاً ایمان والیاں ہو، اگر تم ایماندار ہو، ان کنتن مؤمنات فلیس ھذا بلباس المؤمنات، تو جان لو، او عورتوں جان لو، او قبیلہ بنو تمیم کی خواتین جان لو، یہ مومنوں کا لباس نہیں ہے۔ ان کنتن مؤمنات، اگر تم واقعی ایمان والیاں ہوں، ایمان والیاں ہوں، تو سن لو، تمہارے جسم میں جو لباس ہے یہ لباس تو مومنوں کا لباس نہیں ہے، یہ لباس مومنہ عورتوں کا لباس نہیں ہے جو تم پہنی ہوئی ہو۔ وَإِن كُنتُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَيْسَ هَذَا بِلِبَاسِ الْمُؤْمِنَاتِ وَإِن كُنتُنَّ غَيْرَ ذَلِكَ فَتَمَتَّعْنَ بِهَا۔ اور اگر تم ایمان والیاں نہیں ہو، ایماندار نہیں ہو، ایمان کے علاوہ ہو، اسلام کے علاوہ ہو، وَإِن كُنتُنَّ غَيْرَ ذَلِكَ فَتَمَتَّعْنَ بِهَا، تو جاؤ تم سب آزاد ہو، جو چاہے کر لو، جو چاہے پہن لو، جو دل میں آیا کر لو۔ یہ اسلام سکھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، لباس پر کوئی غور و فکر نہیں،
ہماری لڑکیاں چاہے جس طرح کا لباس پہن لیں کوئی قباحت کی بات نہیں، چاہے جس قدر بے حیائی کا اظہار کر لیں کوئی بات نہیں، بے شرمی کا اظہار کر لیں کوئی بات نہیں، بے حیائی کا ارتکاب کرے کوئی بات نہیں، اپنے سماج اور معاشرے کے ماحول کو بگاڑیں، جی پراگندگیوں سے بھر دیں کوئی بات نہیں، بے حیائیوں کا اڈا بنا دیں کوئی بات نہیں، بے پردگی کا اظہار کریں کوئی بات نہیں۔ ایسا مت کرو، ایسا مت ہونے دو۔ اپنے اندر حیا کو لازم پکڑو، پردہ کو لازم پکڑو، حجاب کو لازم پکڑو۔ ابھی دیکھا حالیہ دنوں میں ایک خاتون، ایک لڑکی طالبان ہے، مسلم لڑکی طالبان جس کا نام مسکان ہے، کرناٹکا کے اندر یہ پیش آیا۔ بہت سارے غیر مسلمین نعرے لگا رہے تھے، چھاتر نعرے لگا رہے تھے، طلبہ نعرے لگا رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ اس طالبہ نے بھی، اس مسلم طالبہ نے بھی بڑی جسارت سے کام لیا، بڑی ہمت سے کام لیا، بڑے عزم و حوصلے کے ساتھ کام لیا۔ انہوں نے بھی پردے میں رہ کر، حجاب میں رہ کر، پردے میں رہ کر، حجاب میں رہ کر اکیلی ہے، تنے تنہا ہے، تنے تنہا ہے، اور اپنے مد مقابل میں بہت سارے لوگ ہیں، اکٹھے ہیں، لیکن ڈری نہیں، خوف نہیں کھائی، جرأت سے کام لیا اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر دیا۔ حجاب کے تعلق سے چاہے جتنی مخالفت کی جائے، اس لڑکی نے، اس طالبہ نے کوئی پرواہ نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، حجاب کو لازم پکڑو، حجاب کو، پردے کا نفاذ کرو، اور یاد رکھو آج بہت سی طاقتیں اس حجاب کو ختم کرنے کے لیے، پردے کا نفاذ ختم کرنے کے لیے، تاکہ بے حیائی معاشرے کے اندر پیدا ہو، بے پردگی معاشرے کے اندر پنپے، اس مقصد کو لے کر دنیا کے اندر کچھ طاقتیں ایسی بھی دکھائی دیں گی جو اسی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ وہ طاقت کام کر رہی ہے کہ کب مسلمانوں کے درمیان سے پردے کو ہٹا دیا جائے، حجاب کو ہٹا دیا جائے، مسلمانوں کو پردے سے دور رکھا جائے، حجاب سے دور رکھا جائے، مسلمان عورتوں کی عزتوں کی تار تار کر دیا جائے۔ اس فراق میں ہیں، بہت سارے لوگ اس فراق میں ہیں، لیکن یاد رکھو یہ پردہ، اس پردے کے نفاذ کا حکم اسلام نے دیا، اللہ تعالیٰ نے دیا، رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام زندہ رہے گا، اسلام کا یہ پیغام زندہ رہے گا پردے کے تعلق سے، اور اس پردے کے نافذین، نافذ کرنے والے لوگ بھی زندہ رہیں گے۔ دنیا کی مخالف طاقتیں چاہے جس قدر ابھر کر سامنے آئے، کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی، کوئی ملال نہیں کیا جائے گا۔ حجاب کے تعلق سے جہاں بھی اس کے خلاف آواز اٹھے گی، ہم اس آواز کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ہمارے پہناوے، ہمارے لباس کے خلاف اگر کوئی بھی آواز اٹھائے گا، اس کی آواز کو ہم دبا دیں گے۔ اس کے قانون کو، اگر اس حجاب کے تعلق سے کوئی آئین بنتا ہے، کوئی قانون بنتا ہے، کوئی دستاویز تیار ہوتے ہیں، جب ہم اس دستاویز کو نہیں مانیں گے، اس قانون کو ہم فالو نہیں کریں گے، تو کیا ملے گا انہیں؟ وہ قانون بنا کر انہیں کیا ملنے والا؟ ہم نہیں مانتے۔ حجاب کے تعلق سے، پردے کے تعلق سے ہم نبی کے فرمان کو جگہ دیتے ہیں،
اللہ کے فرمان کو جگہ دیتے ہیں۔ اگر اس حجاب کے تعلق سے کوئی قانون اخذ کرتا ہے، کوئی قانون بنتا ہے، اگر کوئی چاہے گا کہ ہم حجاب کو مسلم معاشرے سے ختم کر دیں، ایسا کبھی سمبھو نہیں ہوگا، ایسا کبھی ممکن نہیں ہوگا، کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ سن لو، ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں، آگے پیچھے کوئی معاملہ نہیں۔ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ مسلمان گھرانے کی خاتون، مسلمان گھرانے کی لڑکیاں حیا دار ہوا کرتی ہیں، پردہ دار ہوا کرتی ہیں، ایمان والیاں، حجاب والیاں ہوا کرتی ہیں، حجاب میں عافیت ہے۔ جی سنو، اور چاہے بازار ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، ہم اس پہناوے کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم حجاب کو چھوڑ نہیں سکتے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب۔ کوئی چیز سوال کرنا ہو، عورتوں کو چاہیے کہ حجاب کے آڑ سے، اگر یہ لڑکیاں، ہماری لڑکیاں اگر کالج میں بھی پڑھنے جائیں گی، دین کی تعلیم حاصل کرنے جائیں گی، یونیورسٹیوں میں جائیں گی، وہاں بھی پردہ کا لحاظ کیا جائے گا، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے مواقع میں بھی پردہ کو ملحوظ رکھا جائے گا، حجاب کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ جو اس حجاب کے بارے میں آوازیں کسیں گے، ہم ان آوازوں کو برداشت نہیں کریں گے، یہ جان لیجیے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، تو کہہ رہا تھا کہ پردے کی بہت اہمیت ہے، پردہ ایمان کی دلیل ہے، پردہ شرم و حیا کی دلیل ہے۔ اللہ کہنے والے نے سچ کہا ہے، فلا واللہ ما فی العیش خیر ولا الدنیا اذا ذهب الحیاء یعیش المرء ما استحیا بخیر ویبقی العود ما بقی اللحاء۔ سنو غور سے، آدمی ہمیشہ خیر کے اندر رہے گا، بھلائی کے اندر رہے گا۔ فلا واللہ ما فی العیش خیر ولا الدنیا، انسان اپنی زندگی میں اور انسان اس دنیا کے اندر ہمیشہ خیر میں قائم رہے گا۔ فلا واللہ ما فی العیش خیر ولا الدنیا اذا ذهب الحیاء، لیکن جب حیا چلی جائے تو خیر کا معاملہ نہیں ہوگا۔ فلا واللہ ما فی العیش خیر ولا الدنیا اذا ذهب الحیاء، لیکن جب حیا اگر چلی جائے گی تو خیر کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یعیش المرء ما استحیا بخیر، انسان جب تک حیا کے دائرے میں رہے گا، حیا کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، حیا کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا، خیر ان کے ساتھ ہوگا، بھلائی ان کے ساتھ ہوگی۔ اور مثال دے کر کہا وَيَبْقَى الْعُودُ مَا بَقِيَ اللُّحَاءُ، کہ حیا کا معاملہ ایسے ہی ہے جیسے ایک جاندار درخت، جان والا درخت، زندہ درخت، اگر اس کی چمڑی کو، اس کے جلد کو اتار دیا جائے، درخت کے جلد کو درخت سے الگ کر دیا جائے تو کچھ دنوں کے بعد وہ درخت مر جائے گا۔ وَيَبْقَى الْعُودُ مَا بَقِيَ اللُّحَاءُ، یہ مثال دے کر سمجھایا، بتایا کہ حیا کے اندر جان ہے،
حیا کے اندر جان ہے، حیا کے اندر خیر ہے، اور اگر بے حیائی آ جائے گی معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، تو انسانیت کا جنازہ ختم ہو جائے گا، انسانیت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اگر اپنے اندر حیا کو پیدا کر لیں تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم اپنی ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو حیادار بنائیں۔ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہوتا ہے، الحیاء والایمان قرنا جمیعا، دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ حیا کے ختم ہونے پر ایمان بھی چلا جائے گا، اور ایمان کے ختم ہونے پر حیا بھی چلی جائے گی۔ ایک شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں، اپنی ماؤں بہنوں کو سمجھائیں، ان کی اصلاح کریں۔ اے دختر اسلام تو سامان نہیں ہے، رانی ہے گھروں کی کوئی ارمان نہیں ہے، بازار کی قیمت کو بڑھایا نہ کرو تم، اسلام کی عظمت کو گھٹایا نہ کرو تم، سمجھا کرو باتیں کوئی نادان نہیں ہے، اے دختر اسلام تو سامان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر پردے کی نفاذ کی توفیق عطا فرما، پردے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے معاشرے، ہمارے سماج، سوسائٹی کو بے حیائی سے، غلط کاموں سے اے اللہ تو محفوظ رکھنا۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری ماؤں بہنوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دختران اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اندر ہماری غیرت کو زندہ رکھ، اے اللہ ہمارے اندر شرم و حیا کو باقی رکھ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من عارض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔